ترکیہ میں تعینات پاکستانی سفیر ڈاکٹر یوسف جنید نے ترکیہ میں مقیم پاکستانیوں سے اپیل کر دی ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ترکیہ میں قیام پذیر پاکستانی جہاں بھی ہیں مشکل کی اس گھڑی میں اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں۔ پاکستانی سفیر کا کہنا ہے کہ تمام پاکستانی آگے بڑھ کر ترک بھائیوں کی مدد کریں۔ شدید زلزلے سے انتہائی افسوسناک جانی اور مالی نقصان ہوا۔ مصیبت کی اس گھڑی میں پاکستانی حکومت اور عوام اپنے ترک بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرے عزیز پاکستانیوں السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج صبح ہمارے برادر ملک ترکیہ کے جنوبی علاقوں میں شدید زلزلے کی وجہ سے انتہائی افسوسناک جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ اب تک کی مصدقہ اطلاعات کے مطابق سینکڑوں افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ تعداد میں زخمی ہیں۔ املاک کو نقصان کی ابھی تک تفصیلات نہیں آئی، لیکن بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بہت وسیع پیمانے پہ نقصان ہوا ہے۔ مصیبت کی اس گھڑی میں پاکستان کی حکومت اور عوام اپنے ترک بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ہماری تمام خواہشات اور دعائیں ان تمام ترک بھائیوں کے ساتھ ہیں جو اس واقعے سے متاثر ہوئے ہیں۔ حکومت پاکستان نے امدادی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد پاکستان سے ریلیف ٹیمیں اور ریلیف کا سامان ترکیہ میں آئے گا۔ سابق صدر پرویز مشرف کی نماز جنازہ آج دوپہر ملیر کینٹ کراچی میں ادا کی جائے گی۔ ان کا جسد خاکی خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی پہنچایا گیا۔ خصوصی طیارے میں سابق صدر کی اہلیہ صاحبزادے بلال مشرف اور صاحبزادی بھی ساتھ آئی ہیں۔ سابق صدر پرویز مشرف کی نماز جنازہ آج دوپہر ملیر کینٹ کراچی میں ادا کی جائے گی۔ ان کا جسد خاکی خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی پہنچایا گیا۔ خصوصی طیارے میں سابق صدر کی اہلیہ صاحبزادے بلال مشرف اور صاحبزادی بھی ساتھ آئی ہیں۔ پرویز مشرف کو آج کراچی میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ سابق صدر پرویز مشرف کی نماز جنازہ آج دوپہر ادا کی جائے گی۔ پرویز مشرف کا جسد خاکی خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی پہنچایا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، نعمان کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعمان بتائے گا مزید ڈیٹیلز۔ جی بالکل، سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا جسد خاکی جو ہے وہ کراچی منتقل کر دیا گیا ہے۔ دبئی سے خصوصی طیارے کے تھرو جو ہے جسد خاکی کراچی منتقل کیا گیا ہے اور اس کے اندر جو ہے فیملی کے ان کے جو قریبی ملازمین ہیں اور جو ایئر اسٹاف کا 3 رکنی جو عملہ ہے وہ کراچی آیا ہے، جہاں پر کل دوپہر کو 1:30 بجے کے قریب جو ہے کراچی میں نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ اس حوالے سے سیکیورٹی کے انتظامات سخت ترین کر دیے گئے ہیں۔ رینجرز جو قبرستان ہے وہ رینج کی سیکیورٹی رینجرز کے حوالے کی گئی ہے، جبکہ جسد خاکی کراچی کی پاکستان کی حدود میں 9:15 پہ داخل ہوا تھا، جبکہ 10:25 پر جو ہے جہاز کراچی کی جو پرواز ہے اس کو لینڈ کر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نعمان کیانی آپ کا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج صبح 11 بجے طلب کر لیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ دہشت گردی سے متعلق اپیکس کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق ہوگی۔ اے پی سی کے ایجنڈے کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ دہشت گردی کے خلاف آل پارٹیز کانفرنس کی تاریخ تبدیل۔ اے پی سی 7 کی بجائے 9 فروری کو ہوگی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ملک کی تمام سیاسی و عسکری قیادت کو اے پی سی میں مدعو کیا گیا ہے۔ دہشت گردی اور درپیش چیلنجز کے مقابلے کی مشترکہ حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ ادھر پی ٹی آئی نے یو ٹرن لیتے ہوئے اے پی سی میں شرکت کے لیے باضابطہ دعوت مانگ لی۔ فواد چودھری کہتے ہیں شہباز شریف نے میڈیا پر اے پی سی میں آنے کی دعوت دی، ابھی تک کوئی دعوت نامہ نہیں ملا، دعوت نامہ ملا تو شرکت پر مشاورت ہوگی۔ پشاور سے آنے کے بعد دہشت گردی کے خطرات میں اضافہ ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کی زیر صدارت صوبائی ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ صوبے میں امن و امان اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے اہم فیصلے ہوئے۔ اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان میں شامل نکات پر مؤثر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد میں پیش رفت پر بریفنگ بھی دی۔ پشاور سے آنے کے بعد دہشت گردی کے خطرات میں اضافہ ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت صوبائی ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اسی پر بات کریں گے، عیسیٰ ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عیسیٰ بتائے گا اس اجلاس کے حوالے سے۔
جی بالکل، بلوچستان میں آج ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے. اس اجلاس کی صدارت جو عبدالقدوس بزنجو نے کی، جو ضلع بلوچستان داخلہ چیف سیکرٹری اور دیگر اعلیٰ حکام فوجی اور سویلین حکام نے شرکت کی. اجلاس میں صوبے میں جاری دہشت گردی کے واقعات کا نوٹس دیا گیا ہے اور اس حوالے سے سخت اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے. اجلاس میں گزشتہ روز کوئٹہ میں ہونے والی فیصل میچ میں بھی جو اطمینان کا اظہار کیا گیا اور اس پر پولیس والوں کو، جو پولیس اہلکار ہیں، ان کو شاباش دی گئی ہے. اس کے علاوہ ایفیکس کمیٹی کے اجلاس میں صوبے میں جو لوگ بسیں چلتی ہے جس میں پیٹرول وغیرہ کی اسمگلنگ ہوتی ہے اور اکثر اوقات و حادثات جو پیش آتی ہے، اس کا بھی سختی سے نوٹس دیا گیا اور تمام کمشنر، ڈپٹی کمشنر کو ہدایت کی گئی ہے کہ تیل کی روک تھام کے لیے، خاص کر جو مسافر بسیں ہیں، تیل کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات اٹھائے اور جو لوگ ان چیزوں کی خلاف ورزی کریں یا اس طرح کی جو حکومتی اقدامات کو ان کو ماننے سے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عیسیٰ ترین آپ کا. چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال سے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کے 50 رکنی وفد نے ملاقات کی. وفد میں 25 دوست ممالک کی مسلح افواج کے کورس افسران بھی شامل تھے. چیف جسٹس نے وفد کو پارلیمنٹ، ایگزیکٹو اور عدلیہ کے کردار اور اہمیت بارے بتایا. وفد کو انصاف کی فراہمی، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے آئینی دائرہ اختیار کے بارے میں بھی بتایا گیا. چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ پاکستان میں مسلح افواج کا دفاع اور سویلین حکومت کی مدد کے لیے کردار آئینی ہے. عمران نیازی پہلے دن اور تاریخ کا اعلان کریں، جیل کی گاڑی انہیں خود لینے پہنچ جائے گی. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا چیئرمین تحریک انصاف کے جیل بھرو تحریک کے اعلان پر رد عمل. کہا عمران خان کارکنوں کی بلی دینے سے پہلے اپنی گرفتاری دیں. ڈیلی ویجز اور دہاڑی داروں کو پیسے کا لالچ دینے سے تحریک نہیں چلتی. مریم اورنگزیب نے کہا کہ جیل بھرو تحریک کا اعلان ملک کا امن و امان خراب کرنے کی سازش ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ تحریک انصاف کا جو بھی رہنما گرفتار ہوا، ضمانت کرانے کے لیے روتا ہوا دکھائی دیا. اسلام آباد کی عدالت نے شیخ رشید کے راہداری ریمانڈ کی تھانہ موج کو کراچی کی استدعا مسترد کر دی. شیخ رشید کو شامل تفتیش کرنے کی تھانہ مری کی استدعا منظور کر لی گئی. جوڈیشل مجسٹریٹ نے 3 مختلف درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا. شیخ رشید نے مری میں درج مقدمے کے اخراج کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. درخواست میں کہا کہ پولیس بغیر وارنٹ گھر میں داخل ہوئی، زبردستی گرفتار کیا، پولیس نے ملزمان پر تشدد کیا، نقدی، موبائل فون، اسلحہ اور دیگر قیمتی اشیاء لوٹ لیں. ایف آئی آر بدنیتی پر مبنی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. تحریک انصاف کے مزید 9 ارکان نے پارلیمنٹ لاجز خالی کر دیے. پارلیمنٹ لاجز خالی کرنے والے پی ٹی آئی ارکان میں شیخ راشد شفیق، ڈاکٹر نوشین حامد، تبشیر صفتر، آفتاب صدیقی، عالمگیر خان، راجہ خرم شہزاد، آسماں قدیر، صفت اللہ اور شیر افغن شامل ہیں. پی ٹی آئی ارکان سے خالی کرائے جانے والے لاجز کی تعداد 24 ہو گئی. گجرات میں چودھری پرویز الہی کے گھر کنجا ہڑی ہاؤس پر پولیس کا چھاپا. پولیس نے گھر کی تلاشی کے بعد 2 ملزمان کو حراست میں لے لیا. گجرات میں چودھری پرویز الہی کے گھر پر پولیس کی جانب سے چھاپا مارا گیا. پولیس نے گھر کی تلاشی کے بعد 2 ملازمین کو حراست میں بھی لے لیا ہے. گجرات میں یہ کارروائی کی گئی ہے. چودھری پرویز الہی کے گھر پر پولیس کی جانب سے چھاپا مارا گیا ہے. پولیس نے گھر کی تلاشی لی اور تلاشی کے بعد 2 ملازمین کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے. گجرات میں پولیس کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے. چودھری پرویز الہی کے گھر پر پولیس کی جانب سے چھاپا مارا گیا ہے. پولیس نے گھر کی تلاشی لی اور تلاشی لینے کے بعد 2 ملازمین کو پولیس کی جانب سے حراست میں بھی لے لیا گیا ہے. گجرات میں پولیس کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے. چودھری پرویز الہی کے گھر کنجا ہڑی ہاؤس پر پولیس کی جانب سے چھاپا مارا گیا ہے. پولیس نے گھر کی تلاشی کے بعد 2 ملازمین کو حراست میں لے لیا ہے. روپے کی قدر میں مسلسل کمی کا سلسلہ رک گیا. ایک ہی دن میں انٹر بینک میں امریکی ڈالر 1 روپے 28 پیسے سستا ہو کر 275 روپے 30 پیسے تک گر گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 4 روپے کمی کے بعد پھر مہنگا ہو گیا.
की उड़ान थम गई। कारोबार के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपए 98 पैसे सस्ता होकर 271 रुपए तक गिर गया। डॉलर पर डॉलर की कदर में फिर से रिकवरी देखी गई और कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 28 पैसे सस्ता होकर 275 रुपए 30 पैसे पर बंद हुआ। एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा का कहना है कि एक्सपोर्टर की जानिब से बरामदात की मद में डॉलर आने से रुपए की कदर में बेहतरी हुई। आज सुबह ही जब हमने मार्केट खुली हमारे यहाँ डॉलर की इंटरबैंक के अंदर तकरीबन 6 रुपए की कमी आई, तो अब थोड़ी सी करेक्शन आई है जो इस वक्त 273 और 4 के बैंड में चल रहा है डॉलर। लेकिन लगता है कि ये अब करेक्शन का सफ़र शुरू हो गया वापसी का, क्योंकि जो एक्सपोर्टर्स ने अपनी पेमेंट रोकी हुई थी आज उन्होंने अपनी पेमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इन कैश कराया है और इंटरबैंक के अंदर प्रेशर है डॉलर की सेलिंग का, और आने वाले दिनों में भी लगता है कि इंशाल्लाह मार्केट और बेहतर होगी। दूसरी जानिब इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 283 रुपए की बुलंद सतह पर ही बरकरार रहा। ओपन मार्केट में यूरो 50 पैसे महंगा होकर 297 रुपए का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में बरतानी पाउंड 3 रुपए सस्ता होकर 333 रुपए का हो गया है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए 24 न्यूज़।